अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। तलक तुंद शीरीं का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सुबह JKMK के वॉल पे, फेसबुक वॉल पे जो एक तख्लीक हमने पोस्ट की थी, वही जैसा कि हमारा रहता है कि बगैर किसी उन्वान के और बगैर तख्लीककार के नाम के हमने उसको फेसबुक पेज पे अपलोड किया था, पोस्ट किया था रादर। तो उस तख्लीक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत हैं, मेरा मानना है कि वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो शख्सियत वो माशाल्लाह से हमारे नौजवान कलमकार हैं, हमारे नौजवान नक्काद हैं। हमें शर्फ हासिल है कि हम उनको जानते हैं और वो हमारे अपने हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे उर्दू अदब को लेकर के कुछ संजीदा नौजवान हैं जो चीज़ों को देखते हैं, जो तहकीकात को परखते हैं। तो आपको मजीद किसी सस्पेंस में ना डालते हुए हम आपको ले चलते हैं अपने आज के मेहमान डॉक्टर जावेद रसूल के साथ। जावेद रसूल साहब, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत 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 शुक्रिया। और सबसे पहले मैं एकेडमी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने लाइट आ गई, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। और एक बात मैं कहूँगा इस हवाले से कि बहुत से लोग जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे या जो बाद में भी देखेंगे, शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक करें कि ये प्लेटफॉर्म इतना आगे बढ़ चुका है और जिस मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, जो देखने वाले होते हैं उनके दिल में एक तमन्ना तो उठती है कि हम इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। मेरी क्या भी बात है, आरज़ू थी, शुक्रिया। मैं भी चाहता था कि मैं इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनूं। बात ये थी कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आदमी बिल्कुल सामने होकर नहीं कहता कि मैं इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहता हूं। तो आज मुझे मौका मिला है कि मैं बिल्कुल आपके रूबरू हूं। अब ये चीज है कि मैं जेके मराज का पहले से ही मेंबर था। जब ये शुरू में जब इन्होंने दादा साहब ने ये इनिशिएटिव उठाया था, उस वक्त इसके साथ था, उस वक्त से जुड़ा हूं। तो बीच में मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात और बाकी जो इल्मी जो मसरूफियात थी उनके सबब मैं बीच में थोड़ा सा हट गया, या थोड़ा सा समझ लीजिए कि मैंने किनारा कशी की। लेकिन अब दिल फिर से चाहता है कि इस बज़्म का, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा अंजुमन बनूं का। और इस अंजुमन का हिस्सा बनूं, जाहिर है। और आपने जो नज़्म मुझे भेजी है, आपको शायद याद होगा, मैं थोड़ा इनफॉर्मल होके इस पर बात करूंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई क्रिटिकल डिस्कोर्स इस पर कायम किया जाए और ऐसी बातें की जाएं कि जो बिल्कुल सर ऊपर चली जाए। पहले तो ये कि जब मैंने नज़्म देखी, जब आपने मुझे नज़्म भेजी थी, उस वक्त मेरी राय ये थी कि मुझे लगा था कि शायद किसी मास्टर स्टूडेंट की नज़्म होगी या फिर कोई बीए पास लड़का होगा तो जिसने ये शरारत की होगी। फिर वक्त गुजरता गया, एक दो दिन, शायद 2 दिन पहले आपने मुझे भेजी थी या फिर कल शाम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि कब। तो आज मैं स्क्रॉल कर रहा था, ऐसे ही मेरा दोस्त आया था, मोबाइल हम स्क्रॉल कर रहे थे, कुछ रील्स, कुछ न्यूज वगैरह। तो बीच में असद अंजुम साहब बड़गाम से हैं और बड़े अच्छे गायक हैं, वो कुछ गुनगुना रहे थे। किसी सहाफी के साथ थे, वो कोई इंटरव्यू हो रहा था और वहां वो एक गजल गुनगुना रहे थे जो कि दादा साहब की लिखी हुई थी कि यस पत सोरी दुनिया त्रोवूं तिन हाय दिलदारन त्रो हाय गई। तो हाय। जब मैंने ये सुनी, ये गजल, और हम्म। बगैर किसी खुशामद के, अल्लाह अल्लाह की कसम, बगैर किसी हम खुशामद के बात जानते कर रहा हूँ हैं, हम जानते हैं कि आपको। जब मैंने ये शेर सुना और एकदम से मेरे दिल को छू गया ये, या समझ लीजिए मतलब कि कोई शेर ऐसा होता है कि जो जो आपके जज्बे को अपील करता है और फौरन अपील करता है। तो दिमाग जो है वो सुन पड़ता है और आप बस महसूस करते हैं चीज को। तो फौरन ख्याल उठा कि चूंकि आज हमारा प्रोग्राम भी है और नज्म के हवाले से बात करनी है, और मैं एक राय नज्म के हवाले से पहले कायम कर चुका था और शायद
نظم میں کچھ بڑا مضمون نہیں, کوئی بڑا خیال نہیں ہے, اور محض کوئی سمجھ لیجئے کہ کسی کے دل میں کوئی بات آئی تو کہہ دی, میں نے سنا, اس کے بعد میں نے رائے بدلی, اور مجھے لگا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نظم کسی نے بس فوراً ایسے لکھی ہو کہ مثال کے طور پر کوئی خیال آیا ہو ذہن میں, اس نے لکھا ہو, یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی کرٹیکل جو ہے بحث اس پر قائم کروں, اس میں سے نکتے نکالوں, اس پر ایسے بات کروں کہ بھائی اس میں بڑا خیال ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شاعر چھوٹا یا بڑا محض کسی جذبے کو لفظی جو ہے کہ ایک آرائش بخشتا ہے, اور محض ایک جذبے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے, ایک کیفیت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. ہوگا کسی دیوار کے سائے میں پڑا میر, کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو, یا یہ کہ سرہانے میر کے کوئی نہ بولو ابھی تک روتے روتے صبح. ایسی باتیں, ایسے شعر جو ہیں کہ ان میں کسی طرح کی ذہنی منطق نہیں لگتی ہے, یہ دل سے نکلی ہوئی بات ہے, اور دل سے جو بات نکلتی ہے نا اثر رکھتی ہے. تو جب میں نے یہ نظم پڑھی, آپ نظم دیکھیے کہ چونکہ ٹائٹل نظم کا نہیں ہے, میں نظم پڑھوں گا اور پھر اس پر بات بھی کروں گا کہ غبارے صبح و شام میں تجھے تو کیا, میں اپنا عکس دیکھ لوں, میں اپنا اسم سوچ لوں, نہیں میری مجال بھی. واہ. اب یہ کہ کسی کے بارے میں مطلب کوئی ہے جو اتنا خاص ہے کہ جس کے بغیر شاید سوچا نہ جائے, جس کے بغیر کوئی چیز خیال میں نہ لائی جائے, یا اسے خیال میں لائے بغیر کچھ کیا نہ جائے, وہ ذرا روٹھا ہے. یا ہے کہ ہجر کی دوریوں کے کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں, تو معلوم نہیں کیا ہے کہاں ہے, تو اس سے مخاطب ہو کر کہ غبارے صبح و شام میں. اب یہ غبارے صبح و شام دیکھیے اینکشس سٹیٹ کو ظاہر کرتا ہے. یہ لکھنے والا, یہ شعر کہنے والا شاعر کس کیفیت میں, کس عالم میں ہے کہ یہ اسے غبارے صبح و شام کہتا ہے. اب دیکھیے گردش ایام ترکیب استعمال ہوئی ہے نا, تو ہم نے اس چیز میں ایک شور محشر دیکھا, لیکن یہاں غبارے صبح و شام کہا ہے, اور غبار کے لفظ نے وہ سب کچھ اس میں لا دیا ہے, اور سب کچھ آپ پر بالکل ظاہر کر دیا ہے کہ جس سے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی کس سمجھ لیجئے کہ کس حالت میں ہوگا یہ شاعر, اور کس کیفیت کو بیان کرتی ہے یہ ترکیب کی غبارے صبح و شام میں تجھے تو کیا. اب دیکھ یہاں پر شاعر تھوڑا سا جھنجھلایا ہے, اچھا یہ جھنجھلانا, یہ تھوڑا سا یہ کہ تھوڑی سی شرارت دکھانا, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس سے یہ کوئی اس سے غصہ ہے, نہیں, یہ اس میں بھی محبت ہے کہ تجھے تو کیا, میں اپنا عکس دیکھ لوں, میں اپنا اسم سوچ لوں, نہیں میری مجال بھی. اور کس طرح سے لکھا ہے, اور پھر کی لڑکھڑا, پھر تھوڑا بہت دیکھیے اس کے بعد ذرا, اب پہلے جو یہاں تک کا آپ دیکھیے, اس کو اگر ایک بند سمجھ لیا جائے تو یہاں تک کی کیفیت بالکل شروعات کی کیفیت ہے. اب یہاں سے جذبہ, اس میں انٹینسٹی بڑھ جائے گی, کیفیت میں انٹینسٹی بڑھ جائے گی, شدت بڑھ جائے گی. اب کیا ہے کہ اب ذرا تاثر, اب ذرا کیفیت تھوڑی سی مغموم, تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا وہ ایک ارتعاش سا پیدا ہو جائے گا. وہ کس نوعیت کا کہ لڑکھڑا کے رہ گیا میرا ہر ایک سوال بھی, میرا ہر ایک خیال بھی لڑکھڑا کے رہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بغیر اس کے کچھ نہیں ہوگا. اچھا اوپر پھر واپس جائیے کہ میں اپنا عکس دیکھ لوں, دیکھیے میں اپنا عکس دیکھ لوں, میں اپنا اسم سوچ لوں. اب اسم پہ مجھے یاد آیا کہ میں ذرا دیکھ لوں کہ اسم پہ یہ لفظ کس نے استعمال میں لایا ہے کہ نہیں. تو فرحت احساس ہمارے دور کے بڑے غزل گو شاعر ہیں, ان کا شعر ہے کہ ہم اپنا اسم لے کر شہر صفت سے نکلے, ہم اپنا اسم لے کر شہر صفت سے نکلے, پھر معرفہ و نکرہ سارے لغت سے نکلے. اب دیکھیے کہ ایک نام ہے, اس نام میں بہت کچھ ہے. اب یہ چیزیں مناسبت اس کو بھی سمجھنا ہے کہ نہیں میری مجال بھی, کہ لڑکھڑا کے رہ گیا میرا ہر ایک سوال بھی, میرا ہر ایک خیال بھی, میں بھی بے قرار و خستہ تن. اب میں بھی بے قرار,
यहाँ पे लिखा है मैं भी बेकरार हो खस्ततन। देखिए मैं जरूर कहूंगा, मैं कसम खुदा की कहूंगा, देखिए मैंने पहले कहा इनफॉर्मल गुफ्तगू, मैं कसम खुदा की कहता हूं ये जो शायर है ये गजल का शायर है, ये गजल का शायर है, क्योंकि मैं ये ऐसी तराकीब और इस तरह से लफ्ज को लाना, फिर भी लाना, ये गजल के शायर का कमाल हो सकता है कि मैं भी करारो खस्ततन, मैं भी बेकरारो खस्ततन, कि तुम भी, यानी वो भी बेकरार है। इस शायर को मालूम है तुम तो हो ही, तुम तो हो। ठीक है, ये यहाँ पर दोनों के रिश्ते के दरमियान जो एतबार की कड़ी है, क्या बात है, जो एतबार, ये उस एतबार को दर्शाता है कि किस तरह से इसको यकीन है, ये तयक्कुन है कि वो भी बेकरार होगा। अगर मैं मुस्तरिब हूँ तो वो भी, how strongly poet believes, right? हाँ बिल्कुल, कि मैं भी बेकरारो खस्ततन, बस एक शरारे इश्क मेरा पैरहन, कि बस यही इश्क। अब इश्क के शरारे के बारे में क्या कहना, मतलब मीर के यहाँ और किस किस शायर के यहाँ इश्क के साथ लाहिक के साथ के में शरारा, शोला, आतिश, आग वगैरह, ये तकलीफ, जैसे मीर का मैंने शेर इब्तिदा में सुनाया कि क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को, कि जो आराम तलब होगा तो उसके लिए तो मोहब्बत है नहीं, मोहब्बत उसी के लिए है जो हाँ तकलीफ के लिए बना हो, और जो तकलीफ झेलने वाला, बर्दाश्त करने वाला और तकलीफ से मोहब्बत करने वाला शायर हो, ये तो उसके लिए है कि बस एक शरारे इश्क मेरा पैरहन, मेरा नसीब एक हर्फ आरज़ू। देखिए यहाँ मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं इस नज्म पर कोई क्रिटिकल एनालिसिस इसका नहीं करना चाहता, ये एक खालिस जज्बा है, ये खालिस एक ऐसी कैफियत है कि जो एक बेचैनी, एक बेकरारी और उसमें मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई कैफियत है, उसका इजहार शायर ने किया है। इस पर साइंटिफिक जाविये से, साइंटिफिक ऐनक चढ़ा के फिर देखना, उस दूरबीन से देखना, मेरे ख्याल में इससे ज्यादती होगी। और मैं यही चाहूंगा कि इसको इसी सिलसिले से पढ़ा जाए और देखा जाए कि क्या तासुर का तासुर की जो वहदत है वो कायम रही है कि नहीं। मैं इस पूरी नज्म में वो वहदत तासुर ढूंढूंगा। अभी तक बिल्कुल कायम है कि बस एक शरारे इश्क मेरा पैरहन, मेरा नसीब एक हर्फ आरज़ू। अब नसीब की बात आती है और हर्फ आरज़ू की बात आती है। हर्फ आरज़ू पे याद आया मुझे इकबाल का शेर कि जमाना देखेगा। अब हर्फ आरज़ू में देखिए क्या कुछ है, ये हर्फ आरज़ू है या हर्फ तमन्ना, बाज़ औक़ात हमें मामूली सी तरकीब मालूम होती है, इसमें किसी तरह की कोई इंटेंसिटी, इसमें किसी तरह का कोई क्या कहते हैं, किसी तरह की कोई शोर अंगेजी हमें मालूम नहीं होती है। लेकिन इकबाल के शेर से शायद हमें इस बात का अंदाजा हो कि क्या है, कि इकबाल कहते हैं कि जमाना देखेगा जब मेरे दिल से महशर उठेगा गुफ्तगू का, जमाना देखेगा जब मेरे दिल से महशर उठेगा गुफ्तगू का, मेरी खामोशी नहीं है गोया मजार है हर्फ आरज़ू का। क्या बात, मेरी खामोशी नहीं है गोया मजार है हर्फ आरज़ू। अब हर्फ आरज़ू का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर मीर का एक शेर मुझे याद आया कि दागे फिराको हसरते वस्ल आरज़ुए शौक, दागे फिराको हसरते वस्ल आरज़ुए शौक, मैं साथ जेरे खाक भी हंगामा ले गया। तो मीर ने इस हर्फ आरज़ू वाली चीज को हंगामे से तशबीह दी। हाँ, ये एक हंगामा खेजी है। आप सीने के अंदर इतनी सारी तमन्नाओं का जो अंबार होता है, इतनी जो हंगामा खेजी है, इसको ये बिल आखिर ये खामोशी जब टूटती है, ये खामोशी, तो फिर इससे एक चीख निकलती है, जिसे मीर ने कहा था नाला सर खींचता है जब मेरा शोर एक आसमां से उठता है। फिर ये नाले की सूरत इख्तियार कर जाती है। ये हर्फ आरज़ू, या जिस तरह से शायर ने इसमें इस्तेमाल किया है कि मेरा नसीब एक हर्फ आरज़ू, वो एक हर्फ आरज़ू, यानी फिर इस पर तकरार है कि वो एक हर्फ आरज़ू तमाम उम्र 100 तरह लिखूं, 100 तरह लिखूं। ये उस हंगामा खेजी की बात है। अब देखिए हंगामा है और हंगामे को तो एग्जैक्टली हंगामे को आप यकबारगी में उसका इजहार नहीं हो सकता। हंगामा तो मतलब
मतलब ये हंगामा खेजी मीर ने तो इतने दीवान लिखे, मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो वही हंगामा है जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, और इतने दीवान लिखे, फिर भी अगर मीर को और वक्त दिया जाता, शायद आज तक अगर मीर जिंदा रहते तो आज तक वो लिखते रहते, और वो हंगामा और उस हंगामे का इजहार, उस हंगामे की शोर अंगेजी कभी खत्म न होती। और कहते हैं कि तमाम उम्र 100 तरह लिखूं, मेरा वजूद एक निगाह बेसुकून, निगाह जिसके पाँव में है बेड़ियां पड़ी हुई, वजूद जो है, हाँ, निगाह जिसके पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई, मेरा वजूद एक निगाह अच्छा, निगाह बेसुकून के साथ इस वजूद को की तशबीह देना, ये एक कमाल की चीज है। मैं ये कहूंगा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये शायर गजल का शायर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से चीजों को देखना, फिर इसमें वो इल्म बयान की वो सारी चीजें ले आना, ये कमाल गजलगो शायर का हो सकता है कि मेरा वजूद एक निगाह है। अच्छा, बेसुकून निगाह का होना, हमने मिसाल के तौर पर उन आंखों के बारे में बहुत शायरी पढ़ी है कि जो मुंतजिर है या जो किसी के इंतजार में है, और उन आंखों का गम, उन आंखों की बेसुकूनी, उन आंखों की बेकरारी, उन आंखों की बेचैनी, उनमें इज़्तिराब और उनमें थकन, वो सारी चीजें जब हम देखते हैं ना, तब हमारा दिल मूम हो जाता है, और हम उस गम को या हम उस कैफियत को जब महसूस करने लगते हैं तो हमारी हम नहीं, मैं ये कहूंगा कि मैं इस नज्म पर, और दूसरी बात कि ये आजाद नज्म है। अब देखिए, इसमें खास इल्तिजाम वजन का भी रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे नहीं मालूम कौन है, ये गजल का शायर होना चाहिए। और जिस तरह से इस नज्म में एक वहदत तासुर को बरकरार रखा है, देखिए, एक कैफियत और एक जज्बे का बयान है, और इस जज्बे के इजहार में वो सारी चीजें आ गई हैं जो मेरे ख्याल में कि शायद इस नज्म में अगर दूसरे तरह से, इसे मंतकी तरीके से इस नज्म को लिखा जाता कि बड़ा सोच समझ के लिखते, ठहर के लिखते, कोई लफ्ज चुन के ले आते, भरते, यानी भर्ती के अल्फाज इसमें होते, तब वो मजा नहीं रहता। और कमाल है इस शायर का कि इसने उस वहदत तासुर को कायम रखा है। मैं नज्म पर, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर कोई तनकीदी या वो नुक्ता निकालने की कोशिश करूंगा, या इसमें ऐसी कोई गुंजाइश मेरे ख्याल में है कि इसमें हो सकता है लोग, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, जाविया होता है चीजों को देखने का, कि कोई ऐसा भी कर सकता है कि इस नज्म को इस जाविये से देखे कि भाई गुबारे सुबह शाम में तुझे तो क्या, यहाँ कुछ और चीज होनी चाहिए थी, जिसमें वो तकरार जो है या वो शिद्दत जो है वो ज्यादा जाहिर होती। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये क़िरात पर मुनहसिर है कि अगर आपने नज्म को एक क़िरात में पढ़ा, और नज्म खास तौर पर नज्म एक क़िरात में नहीं पढ़ी जा सकती है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब शुरू में ये नज्म मिली थी और पहली क़िरात में मेरी राय ये थी कि भाई ये किसी मास्टर्स बच्चे की शरारत है, ये भी कोई नज्म है। लेकिन जब बाद में इसे पढ़ा, तब मुझे ये महसूस हुआ कि भाई ये नज्म जो है मैं गलत जाविये से पढ़ता हूँ। तो यहाँ एक और चीज मैं कहना चाहूंगा जो हमारे सुनने वाले हैं, और इसके बाद में आप फिर कोई दूसरा सवाल इसके बाद करेंगी, तो ये कि मैं ये कहता हूं कि नज्म जो क़िरात के जाविये होते हैं वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं। हर नज्म आपसे कई तरह के तकाजे करती है, कई तरह के क़िरात के तकाजे करती है, कोई भी नज्म हो। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि एक क़िरात में कोई राय, जैसे मैंने कोशिश की थी इब्तिदा में, कोई राय कायम करने की कोशिश ना कीजिए, नज्म को फिर पढ़िए और उसके बाद फिर पढ़िए। हो सकता है कि अगर इस क़िरात के बाद मैं इसकी और एक क़िरात करूं, यानी इसको फिर पढ़ूं, कोई और नुक्ता निकल जाए। तो ये मुसलसल एक चीज है। और बड़ी मैं ये कहूंगा कि बड़ी शायरी या इस नौयत की शायरी जिसमें गजल का इम्तजाज भी है, इस नौयत की शायरी में इम्कानात, मानवी इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। और मैं खुश हूं, और मुझे लगता है कि ये जिस शायर का कलाम है, मुस्तकबिल में ये कोई बड़ा शायर बन सकता है। इसमें वो इम्कानात मुझे नजर आते हैं। और खास तौर पर अगर ये गजल कहता है तो मुझे इसकी कोई गजल भी बाद में आप बताइए कि कोई गजल में इसकी पढ़ूं, क्योंकि गजल में तो ये आदमी आफतें ढाता होगा भाई, गजल का शायर तो ये कमाल का होगा। तो खैर, मैं माइक आपके हवाले करता हूँ। आपसे जब भी बात होती है अदबी हवाले से तो ऐसे ही मजा आता है कि कोई कहता ना कि वो कहे और सुना करे कोई, ये ऐसा मामला होता है।
اور جیسا کہ آپ نے کہا، چونکہ ہم بھی تھوڑا سا لکھتے ہیں، ہم آپ کے جیسے تو نہیں، خیر ہمیں تو آپ کے جیسے لوگوں سے ڈر ہی لگتا ہے ہمیشہ کہ نقاد خیر ہمارے لیے وبال جاں ہوتا ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ نہیں اب آپ اور کچھ اور یہ نہیں کہیں، شخصیت جیسے الفاظ بالکل میرے لیے استعمال نہ میں آپ کو ایسے دیکھتی ہوں کیونکہ میں آپ کی ایک سنجیدہ کاری ہوں، آپ کے جتنے بھی مضامین آتے ہیں میں انتظار میں رہتی ہوں کہ کوئی مضمون آئے آپ کا اور میں پڑھوں، کیونکہ مجھ کم علم کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے۔ جو میں اب آپ کا رہی بات شاگرد رہا ہوں۔ شاعری کی، ہاں وہ تو ہے، وہ فخر مجھے حاصل ہے الحمدللہ، اور اگر ایسے ہی اور شاگرد ہوں تو میں تو پڑھاتے پڑھاتے مر جاؤں خوشی سے۔ تو اب یہ معاملہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ نظم کو لے کر کے، پہلی بار جب آپ نے پڑھی نظم تو آپ کی کچھ اور رائے تھی، اور پھر جب آپ نے دوسری قرت کی، خوبصورت شاعری یہی تو ہے کہ بالکل آپ بالکل کبھی بھی ایک بار آپ نے کوئی بھی شعر جو آپ کو بڑا سطحی سا لگے کبھی نہیں ہوتا، اور میں ہر شاعر کے بارے میں آن بہاف آف آل پوائٹس کہہ رہی ہوں کہ بار بار میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو شاعری ہے یہ بھی بہت مشکل کام ہے میری جان، بہت مشکل کام ہے، اور یہ جب شاعری واقعتاً دل سے ہوتی ہے تو بالکل غضب ڈالتی ہے پڑھنے والے کے دل پہ، ذہن پہ۔ اب جس طرح سے آپ نے یہ چنے کچھ لفظ، جیسے میں نے جب پڑھی تو میں نے بھی ایسے ہی پڑھی کہ غبارے صبح شام میں، اور پھر یہ کہ تجھے تو کیا، پہلے کیا ہی بے تجھے اتنائی تو ہے کہ کیا، تجھے تو کیا میں وہی اپنا عکس وہی دیکھ لوں، سی مطلب جس خوبصورت انداز سے، اور مجھے فخر ہے کہ آپ نے وہی ساری چیزیں اس میں دیکھی ہیں، کم سے کم ہم ایک زاویے سے چیزوں کو ایک بار میں ایسے دیکھ سکتے ہیں نا، اور پھر یہ کہ نہیں میری اور پھر نہیں میری مجال بھی، پہلے یہ مجال کہ تجھے تو کیا، پھر میں تجھے تو اپنا کیا عکس دیکھ اب لوں، میں اپنا اس مطلب، پھر نہیں میری مجال بھی، میری دین دیٹ مجال بے بسی، بے بسی، ہاں پہلے تو یہ ایک زوم کہ تجھے تو کیا، اور پھر جس خوبصورتی سے آپ نے یا یہ، ایک میں سوری ٹو انٹرپٹ کی میں ہاں اس سے کہ غبارے صبح و شام میں تجھے تو کیا، میں تجھے تو کیا، تجھے تو کیا، یعنی کہ تھوڑی سی کیفیت ذرا مغموم بنا دیں، تھوڑی سی غمناکی اس میں لائیں، اور پھر کہیں تجھے تو کیا، میں ایگزیکٹلی، اپنا عکس دیکھ لوں، میں ہاں اپنا ہاں ہاں اسم سوچ لوں، نہیں میری ہاں، مجال، کہ میں تو تجھے بھی نہیں سوچ پاتی جب غبارے صبح شام میں تجھے۔ اچھا، اس کو یا مختلف زاویوں سے پڑھا جا سکتا ہے، یہ خود نظم کا یا کمال کئی ہے۔ زاویوں سے، بالکل، وہی نا، یہ وہی ہے کہ وہی غالب والا معاملہ کہ ہم موت وہی کا چیز ایک ہے دن کہ معین ہے، دن معین ہے نا۔ اچھا، یہ لیکن چیز کی یہ مثال کے طور ایکچولی پر ہے نا کہ دیکھیے کہ لفظ پر سٹرس دینے سے لفظ ایک مختلف یا دوسرے زاویے پیدا ہو جاتے ہیں، بالکل، دوسرے زاویے بے نکلتے ہیں نا، شک تو بے دوسری شک، جہتیں پیدا ہوتی ہیں کہ کسی لفظ پر آپ سٹرس دیں اور کسی لفظ پر سٹرس نہ دے کر بھی کوئی دوسرا زاویہ نکلتا ہے، مطلب کتنی صحیح عمدہ بات بات ہے، ہے، بہت بڑھیا۔ اور جیسے آپ نے نا یہ چیز مجھے آپ نے میرے ذہن کے دریچے وا کر دیے کہ کیا وحدت تاثر ہے، ہاں، مطلب یہ کہ ایک نظم جو ہے وہ آپ کو ایک افسانے کی سی صورت سے دنیا میں لے بالکل۔ جاتی ہے، صورت، یہ اس سے بڑی بات ایک کامیاب شاعر کی کیا ہی ہو سکتی ہے شاعر کی کہ کیا وہ ہو بیک سکتی ہے، بالکل۔ وقت وہ شاعر ہے، لیکن آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ آپ کچھ ویژولائز کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے کر ہیں، رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ بے سکونی، یہ بے قراری، کبھی کبھی اعتبار، کبھی بے اعتباری، یہ جو خوبصورت امتزاج ہے چیزوں کا، یہ ہم ویژولائز کر رہے ہیں، مطلب ایک قاری کی حیثیت سے، اور ہم اس دکھ میں، ہم اس کرب میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے نا ہمیں آپ کے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، جس خوبصورتی سے آپ نے تجزیہ کیا، تبصرہ کیا، کیا ہی خوبصورت انداز ہے، بھلے پروگرام کا نام تلخ تند شیریں ہو، لیکن آپ نے جو خوبصورت چیزیں نکالی ہیں نا، مطلب کیا خوبصورت بات، اور ہم ہاں پلیز، میں یہ
ایک اور بات رکھنا چاہوں گا کہ ہم لوگ عموماً جب نظم پر بات ہوتی ہے یا نظم کی تنقید کی بات ہوتی ہے تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کامیاب نظم وہ ہوگی کہ جس میں خیال کو ایک تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے، یا خیال کو اگر پھیلایا جائے تو اس میں وہ وحدت بھی قائم رہے، یا اس کو بعض لوگ تو اس کو نامیاتی وحدت کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک طرح کا ابسٹریکٹ آرٹ اس کو مانتے ہیں لوگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تلازمات کی دنیا یہ ایک تلسماتی دنیا ہوتی ہے. آپ مثال کے طور پر کوئی تلازمت چن لیجئے، کوئی استعارہ بنائیے، کوئی تشبیہ استعمال کیجئے، تو اگر اسے آپ نے صحیح جگہ پر پلیس نہیں کیا تو پلیسمنٹ لفظوں کی یعنی کہ ترتیب الفاظ جو ہے یا التزام الفاظ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. جسے مثال طور پر میں اس سے پہلے جو حالی والا مضمون میں نے لکھا تھا اس میں یہ چیز کہی تھی اور مجھے حالی کی یہ بات بہت پسند آئی کہ تفوس الفاظ بہت ضروری ہے. آپ کے پاس ووکیبلری نہیں ہے، آپ کے پاس ڈکشن نہیں ہے، تو آپ اس قسم کی مطلب دیکھیے کہ ایک معمولی بظاہر تو ایک معمولی سا جذبہ ہے، بظاہر تو ایک عمومی، معمولی تو خیر بہت ہی گھٹیا لفظ ہوگا، عمومی سا جذبہ ہے، بظاہر ایک عمومی سی ایک عامیانہ کیفیت ہے، لیکن اس کیفیت کو جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے پیش کیا یہ کمال لفظوں کا ہے، اور پھر لفظوں میں وہ سنجیدگی کا کہ جو شاعر کے ہاں ہے کہ کس طرح سے کون سا لفظ صحیح جگہ پر استعمال کیا ہے. خستتن جیسے بے قرار و خستتن، شرار عشق میرا پیرہن، ایک حرف آرزو وجود ایک نگاہ بے سکون. تو ایسے یا غبار صبح و شام جو ابتدا میں چیز آئی، ایسی تراکیب کا استعمال کرنا، پھر ایسے تلازمی لے آنا، میرے خیال میں یہ چیز ہے کہ ایک پختہ کار شاعر کی دلیل ہوتی ہے، یا ایسا شاعر کہ جس میں پھر پختہ کاری کے امکانات ہوں. تو میں بہت خوش ہوا، مجھے پڑھ کے نظم بہت مزہ آیا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہمارے یہاں آپ نے تلخ تند شیرین کے حوالے سے بات کی، یہ کسی کے لیے بھی بہت آسان ہو سکتا ہے کہ ذرا سا سائنٹیفک زاویے سے اس نظم کو دیکھیے اور پھر اس میں سے عیب نکالیے. میں یہ کہوں گا کہ بھائی اگر میں نظم کی قرأت اس طرح سے کروں کہ نظم کو تھوڑا بچایا جائے، کیا ایک نقاد اتنا نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کسی نظم کے لیے کوئی دفاعی صورت پیدا کرے، اس کے لیے اس کی حمایت میں کچھ بولے. ہمارے یہاں فاروقی صاحب نے بعد میں افسانے کی حمایت میں لکھا، لیکن اب دیکھ لیجئے کہ کسی چیز پر تنقید کرنا اور اس طرح سے تنقید کرنا کہ جس میں تعصب ہو، جس میں آپ کی انا ہو، یا جس میں آپ کا ایک نظریاتی ایک تعصب ہو کہ میں سائنٹیفک زاویے سے ہی چیزوں کو دیکھتا ہوں، اب میرے پاس کوئی جذباتی چیز ہے، کوئی جیسے یہ نظم ہے، کوئی کیفیت ہے، میں اس کو بھی سائنٹیفک زاویے سے دیکھوں، یہ بڑا ظلم ہوگا. اور صحیح نقاد، میں اپنے آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کوئی نقاد وقاد نہیں ہوں، ایک معمولی سا قاری ہوں، اس لیے میں نے قرأت کے حوالے سے بات کی کہ نقاد کے لیے ایک اچھا نقاد اور بڑا نقاد وہی ہو سکتا ہے جو کوشش یہ کرے کہ اگر اس کے پاس کوئی آرٹ پیس آتا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے، وہ اس کو بچانے کی کوشش کرے بجائے اس کے کہ اس میں سے عیب چن کر نکال کر پھر اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دے یا اس کو ٹریش کا نام دے. تو میرے خیال میں اس نظم میں ایسا بہت کچھ ہے کہ جس سے اس نظم کی اس کو سراہا جا سکتا ہے، اس نظم کو، اور اس کے ساتھ دفاع بھی. اور دوسری بات کہ اس شاعر میں امکانات کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے، ایسا بہت کچھ ہے اس نظم میں. تو خیر اب آپ اپنی بات آگے بڑھائیے. چونکہ ہم دونوں ہی بے خبر تھے، ہمیں بتایا گیا کہ یہ لیجیے کام کیجیے، ہم JKM کے لیے کام کرنے والے ہیں دونوں، بلکہ ہم ادب کے طالب علم ہیں دونوں الحمدللہ. اور ہمارا کام ہی یہی ہے کہ جب بھی ادب کے حوالے سے بات ہو تو ہم شامل رہیں، پیچھے صحیح. اب کبھی آگے آنے کا موقع ملتا ہے تو اللہ الحمدللہ، نہیں تو تب بھی الحمدللہ خوش ہیں ہم، کیونکہ ادب کی بات ہو رہی ہے اور ہماری پہچان ادب ہی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نظم ہے اس کا عنوان ہے ساز سخن بہانہ ہے، ساز سخن بہانہ ہے، اور یہ ہماری ساز سخن بہانہ ہے. اور یہ جو نظم ہے ہماری ادا جعفری صاحبہ کی ہی نظم ہے، ادا جعفری. ادا جعفری سفر نامہ جنہوں نے لکھا ہے مشرقی پاکستان پر. سفر نامہ بعد میں، پہلے بڑی بات یہ کہ وہ ہماری اولین شاعرات میں پہلے اپنے بعض کچھ الفاظ واپس لیتا ہوں شاید جن میں تلخی رہی ہے.
کہ آپ میں نے نے مجھے لگا ماشاءاللہ تھا قسم خدا کی کہ مطلب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے کچھ جب ابتدا میں اس کے حوالے سے بات کی تو ایسا لگا تھا کہ شاید کسی ماسٹر اسٹوڈنٹ یا کوئی بی اے پاس ہوگا اس میں کی آپ کو نظم، مارا بہت لیکن روکا میں نے لاسٹ میں نا، جب مجھے پتا ایسے آ گیا ہاں تو میں نے سنا جب آپ بول رہے ہیں یہ بالکل آدمی، تو میں نے جی کہا ڈونٹ بی اے شوونسٹ، ایسی عورتیں ہیں جو تو ایسی چیزیں لا سکتی ہیں. ادا جعفری کی نظم، پھر میں کیا کہوں گا کہ ادا جعفری مطلب ایک ایسی پوئٹ کی جن کو سنا جاتا تھا اور لوگ کہاں کہاں سے نہیں آتے تھے ان کو سننے. وہ غزل کی شاعرہ، اور میں پہلے ہی حیران تھا، لیکن میں نے کہا بھی آپ سے کہ اس شاعر کو غزل گو ہونا چاہیے. تو شکر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی، کچھ باتیں ایسی ہوئی کہ جن سے تھوڑا بہت کی میرا بھی دفاع ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ لڑکا آیا لونڈا کل کا، کچھ باتیں بڑی نظم پہ کرنے لگا، آپ نے تھوڑا سا بہت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوبصورت میرا بھی انداز دفاع ہو. میں، جی بہت مجھے واقعی خوبصورت بہت اچھا تجزیہ، لگا، بہت خوبصورت بہت اچھا تبصرہ، لگا. بہت خوبصورت تجزیہ. دیکھیں ایک شاعر کے لیے اس سے بڑی، اب چونکہ وہ لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بالکل. ادب جو تخلیق کر کے گئے ہیں، یہ جو ہمارے پاس چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، ہم ان کو جی رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور آپ کے جیسے قارئین، اور پھر میں تو نقاد ہی کہوں گی بھلے آپ کو برا لگے، اور آپ کے جیسے نقاد، ہمارے جیسے قارئین ان کو میسر آئے ہیں، خاص کر آپ کے جیسے قارئین. اب میری تو بات ہی کیا، اس سے زیادہ خوشکن بات ہو نہیں سکتی. اور یہ خوبصورت پروگرام، یہ خوبصورت شمارہ اس خوبصورت نوٹ پہ ہی ہم ختم کرتے ہیں کہ میں اگر آپ کی اور اجازت ہو کہ ایک منٹ چاہوں گا بس، ہو بے شک سکتا بے ہے پھر شک بے کبھی شک، موقع ملے نہ ملے، کہ شور میں نے شور. اس نظم سے کیا سیکھا یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ میری عمر کے کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، میرے کچھ دوست دیکھ رہے ہوں گے. اس نظم سے میں نے کیا سیکھا؟ میں نے یہ چیز سیکھی کہ اگر آپ کو کسی جذبے کا اظہار کرنا ہے، کسی کیفیت کا اظہار کرنا ہے، اس میں اپنا ذہن اتنا نہ لڑائیے کہ جو جذبے کا تاثر ہے وہ زائل ہو. کم ہو میں نے جائے، اس نظم میں زائد. دیکھا کہ یہ بڑی شاعرہ چاہتی تو اس میں بہت کچھ ایسا لا سکتی تھی جس سے نظم صحیح پتہ نہیں کیا بن جاتی، کوئی تو بن جاتی نظم، لیکن صرف ایک بات. جذبے کو اس ایک کڑی کو پھر لے جانا اور ایک کیا اختتام پر پہنچانا، اور یہ کمال ہے. یہ چیز میں نے سیکھی ہے، اور بہت بہت شکریہ پھر سے آپ کا. بہت اور بہت شکریہ آپ. دادا صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس طرح سے پلیٹ فارم مہیا کیا. تو میں چاہوں گا انشاءاللہ جی مستقبل میں پھر ہماری بات ہو. جزاک جی، اللہ. جے کے ایم کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ، بلکہ آپ ٹیم کا حصہ ہیں تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت قبول کی. اور مجھے آپ سے بات کرنے کا خصوصی طور پہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ آئے اور آپ نے نظم پہ بات کی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کا تلخ تند شیریں شمارہ ختم ہوا چاہتا ہے. پھر ایک اور شمارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہو جائیں گے کوئی نئی تازہ تخلیق لے کے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ.